دوستو شکر ادا کرو اللہ جل وعلا کا، اس کریم مولا کا جس نے ہم گنہگاروں کو رمضان کریم ایک مرتبہ پھر عطا فرما دیا ہے۔ ناز کرو اپنی قسمت پر کہ اللہ کا یہ پیارا ایک مرتبہ پھر مہمان بن کر تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اسے ناراض نہ کرنا۔ گناہوں کے ارتکاب سے جھوٹ، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑے، کسی کا دل دکھانا، حرام دیکھنا، حرام سننا، حرام کہنا، موویز دیکھنا۔ اللہ کا مہمان گھر میں آیا ہوا ہے اور آپ موویز دیکھ رہے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے کمپیوٹر گیمز کھیل رہے ہیں۔ لغو گوئی، فحش کلامی، تکبر، ریا، والدین کی نافرمانی، آپسی نفرتیں اور ان جیسے گناہوں سے اللہ کا یہ مہمان بہت ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے الیاذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہمان تمہاری زندگی میں آیا ہوا ہو اور تمہاری نماز قضا ہو جائے، تمہارا روزہ قضا ہو جائے۔ دوستو اس کے جانے سے قبل اس پیارے مہمان کو راضی کر لو، معافی مانگ لو، اس سے توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اس پاک مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا اور اس کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت سن کر بہت خوش ہوا کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی کرو اور تحریک کنز الہدیٰ کے منہج کے مطابق قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کر کے بھی اسے خوش کرتے رہو اور درود و سلام کی کثرت سے بھی اسے خوش کرتے رہو۔ اگر تم نے سچی توبہ کر لی اور آئندہ تمام زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے کا پختہ ارادہ کر کے اللہ کے اس مہمان کو خوش کر دیا تو یہ تمہیں اللہ کی معرفت اور قرب الہی کے ایسے مقامات پر فائز کر دے گا کہ باقی نیکیوں میں کمی کے باوجود تم شہیدوں سے بھی بلند مرتبے پر فائز ہو جاؤ گے۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے تمہاری خوش قسمتی اور خوش بختی کا۔ کتنے عاشقان رمضان کے دل سینوں میں تڑپتے رہ گئے، لیکن رمضان سے ایک دن پہلے موت نے انہیں آ پکڑا اور وہ قبروں میں چلے گئے۔ آج وہ قبروں میں ہیں لیکن تمہاری قسمت پر رشک کر رہے ہیں۔ اور یاد رہے جو اللہ کے اس پیارے کو نافرمانیوں کے ذریعے ناراض کرتا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ If you disrespect this guest of Allah by sinning, by missing your prayers, by committing acts that displease Allah and His beloved sallallahu alayhi wa sallam, and if you don't show hospitality to this beautiful guest from Allah Jalla wa Ala by fulfilling the rights of Ramadan, then remember what the beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam said about those who commit sinful acts in this blessed month of Ramadan. Hazrat Hani radiyallahu ta'ala anha riwayat فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے ذریعے اس مہمان کو ناراض کرنے والوں کا عذاب بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو آئندہ رمضان تک اللہ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں اس شخص پر لعنت کرتے ہیں، اور اگر یہ آئندہ ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس مہینے میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔